اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کیا خوبصورت تکبیر ہے، پڑھے تو انسان جھومنے لگ جاتا ہے۔ رب کریم کی کبریائی کا، رب کریم کی عظمتوں کا کیسا اس میں اعلان ہوتا ہے۔ اللہ ان تکبیروں کی برکت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک خوبصورت بات اس تکبیر کے بارے میں ہی عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ذبح کرنے کا موقع آیا، آپ نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو وہ کیسا عظیم بیٹا ہے جو عرض کرتا ہے، بابا جان مجھے ایسا کیجیے گا، ذرا زور سے رسی کو باندھ دیجیے گا، کیونکہ میں اگر زیادہ ذبح ہونے کے بعد ہلوں گا تو ہو سکتا ہے میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں۔ بابا جان ایک اور کام کیجیے گا، چھری کو تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو۔ اے میرے بابا جان مجھے ایسا کیجیے گا، الٹا کر کے، یعنی میرے چہرے کو الٹا کر دیجیے گا پھر ذبح کیجیے گا، کیونکہ میرے چہرے کو دیکھ کر ذبح کرنا شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اور جب ذبح فرما لیں تو میرا لباس، خون آلود لباس میری ماں کو دے دیجیے گا، تاکہ وہ خون آلود لباس دیکھ کر اس کے پاس کم از کم میرا لباس پہنچ جائے گا تو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح یہ کیسی قربانی تھی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری پھرائی، اللہ اکبر، انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، مگر رب کو منظور کچھ اور تھا۔ جنتی مینڈھا لے کر جبریل امین آئے، اور جب وہ آسمان سے جنتی مینڈھا لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین کی زبان پر جاری تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں تو وہ سمجھ بیٹھے کہ جناب میری آزمائش کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اب حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ ہماری آزمائش پوری ہو گئی، امتحان کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹرائی ٹو امیجن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو تسبیح ہم ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی اس کا ورد جاری رکھیے۔ اس تسبیح کی خوبصورتی تو سوچئے کہ جس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، جس کے درمیانی الفاظ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ادا ہوئے ہیں، اور جس کے آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبانی ادا ہوئے ہیں۔ یہ کیسی مبارک تسبیح ہوگی، یہ کیسی مقبول تسبیح ہوگی، تو پڑھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ الحمدللہ قبلہ مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ استاد صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو ماشاءاللہ۔ دیگر علماء میرے ساتھ، مبلغین ساتھ ہیں ماشاءاللہ، آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو اور مرحبا کہتے ہیں۔ استاد صاحب سے پہلا سوال کریں گے، استاد صاحب قربانی کہاں سے شروع ہوئی، اور اسلام میں قربانی کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ہم غور کریں حضرت آدم سے لے کر انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں تو مختلف انداز میں آزمائشیں آئیں، مختلف انداز میں پرابلمز آئیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ قربانی کی داستان شروع دنیا سے جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی شروع سے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں علماء صالحین نے بھی اپنے جان، مال، اولاد کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ جب دونوں میں تنازع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جو ہے وہ دونوں قربانی پیش کریں، بلکہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ تو اس وقت قربانی پیش کی گئی، اور اس وقت جو قربانی پیش کرنے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ غلہ یا اناج یا جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا،
اب آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ اس آگ جو ہے وہ اس جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو جلا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کو وہ آگ اوپر لے کر جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی طوفان نوح کے بعد ایک عمارت بنائی جہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ عظیم الشان قربانی، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف یہ نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو پیدائش سے لے کر آخر تک آپ کی پوری زندگی گویا کہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ایسے تو آپ خلیل اللہ نہیں ہیں، اگرچہ کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی خود عبادت کر کے ریاضت کر کے قربانیاں دے کر حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو پھر قربانیاں بھی ویسی ہی دینی پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ پر پیش کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے جو ہے وہ عرض کیجئے، اور اگر میری حاجت ہو، فرشتے اما الیک فلا حاجت لی، فرمایا کہ آپ کی طرف تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جہاں تک میرے رب کا تعلق ہے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے۔ تو وہ پنجابی کا شعر ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان بھی پیش کر دی، لیکن جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ضائع تھوڑی فرماتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اور ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کے عالم میں جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر شیر خوار بچے، حکم دیا گیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑ کر ہیں، کہاں فلسطین، کہاں جو ہے وہ مکہ مکرمہ۔ یہ اس وقت تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ انسان تو کیا پرندوں کا وجود نہیں تھا، پرندے بھی اس طرف نہیں آتے تھے۔ اور اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ چھوڑ کر، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جب تشریف لے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ، دوسری دفعہ آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ آپ نے پھر خود کہا کہ کیا رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس پوری قربانی کی جو داستان ہے، یعنی بالخصوص جو آج سنت ہم ادا کر رہے ہیں، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت بڑی قربانی ہے ہی ہے، لیکن یہ 3 مخلصین کا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ حصہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ پوری گھر کا ایک اس قربانی میں حصہ ہے۔ اور پھر بچے کی تربیت کیسی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ بابا جان یوں کر لیجئے گا، یوں کر لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیے۔ آپ نے دیکھا ہے، اب آپ بتائیے۔ آپ بتائیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آپ مشورہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ آپ اطاعت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اور آگے بچہ کیسا لائق ہے، وہ بچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ ذبح کیجئے، جو ہے ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر ہدایت دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب قربانی کر رہے ہوں، ظاہر ہے کہ والد وہ بھی بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، اور جب اس کی گردن پر چھرا چلایا جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ بچے کا چہرہ، اور بچہ بھی وہ کہ جو ابھی کام کاج کے لائق ہوا، اس لیے فرمایا کہ مجھے جو ہے آپ منہ کے بل، پیشانی کے بل جو ہے
وہ لٹا دیجئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اطاعت گزاری کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ پیشانی رکھی، تو اس وقت سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حال نہ پوچھ، اس وقت کیا حال تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ تو میرے لیے معاون اور مددگار بن رہے ہیں، معاون اور مددگار بن رہے ہیں، کہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یوں کیجئے یوں کیجئے۔ اور اس قربانی میں ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے گھر والوں سب کے لیے درس بھی ہے۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں۔ بھائی جب آپ بچہ ہمارا کردار دیکھے گا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے بابا جان کا کردار دیکھا کہ شروع سے لے کر اس وقت تک جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو وہ بچہ بھی پھر اسی طرح ہی قربانی پیش کرے گا۔ یہی بات تو کہی ڈاکٹر اقبال نے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب ایسا تھا؟ یقیناً مکتب ایسا تھا۔ اس مکتب کے جو دونوں استاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے جو اپنے بچوں کو قربانی کا درس سکھایا، تو وہ درس جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا، دل میں ایسا ثبت ہو گیا۔ ویسے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، لیکن یہ درس بھی تو ہے نا کہ والدین کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ یوں جو ہے قربانی، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں قربانی پیش کی، خود آپ نے قربانیاں کی، اور امت کے لیے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی کہ جو نہیں کر سکیں گے تو سرکار نے ان کے لیے بھی کر دی ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، کیا خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تو گویا سبحان اللہ ایک پورا خلاصہ پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں مفتی صاحب سے ایک اور سوال بھی کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، کہ یہ جو حضرت حابیل کی قربانی تھی، جو انہوں نے بکری پیش کی تھی، قابیل نے گیہوں پیش کیے، اور اس زمانے میں تو آگ آتی تھی، اور آگ جس قربانی کو گویا جلا دیتی تھی یا لے جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو اس امت پر تو یہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے کہ قربانی بھی ہم کریں، اس سے فائدہ بھی ہم ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں، گوشت ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار۔ تو سبحان اللہ، اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہاں بہت خوبصورت ایک اور مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ مکہ پاک کو آباد کرنے کی شاندار پلاننگ تو دیکھیے، ایک شاندار قدرت کا انداز تو دیکھیے کہ وہ جگہ جہاں جانور، پرندے، انسان کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں گرمی ہے، وہاں ریگستان ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ کیسا خاندان ہے جس کی قربانیاں تو دیکھیں کہ شیر خوار بچہ ہے اور ماں ہے، اور اس کو اس ریگستان میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور وہ بار بار پوچھنے پر جب آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کیسا صابر خاندان ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہاں سے جناب زمزم کا چشمہ جاری ہونا، کنواں جاری ہونا، اور پھر مکے کی آباد کاری، اللہ اکبر۔ اور آج مکہ وہ شہر بنا ہوا ہے کہ کروڑوں دل بے قرار ہیں وہاں جانے کے لیے، اور کیسا آباد ہے۔ لیکن مکے جائیں یا مکے کی بات کریں، قربانی کریں، ان تمام معاملات میں ہمیں اس خاندان کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، قربانیاں اور اس کو دینی پڑتی ہیں، آزمائشیں اس پر آتی ہیں، اور سبحان اللہ اس کے بعد اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے آج کے مبارک دن کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا ایک پروگرام کا نام بھی ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ شریعت میں قربانی کہتے ہیں خاص دنوں میں خاص جانور کو ثواب کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا، سبحان اللہ، یہ ہے قربانی۔ ٹھیک ہے، خاص دن تو یہی 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ خاص جانور بکری، گائے، اونٹ، پھر اسی میں دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں، اور ثواب کی نیت یعنی قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، ثواب کی نیت سے ہو۔ اللہ کریم نے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، بلکہ اللہ کریم نے ایک مقام پر تو رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا ہے، فرمایا فصلی لربک وانحر۔ اے پیارے حبیب
اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو پتہ یہ چلا قربانی کا فلسفہ یا قربانی کی حکمت وہ دراصل بڑا جانور لے لینا یا لوگوں میں نمود و نمائش کرنا یا لوگوں کو دکھانا جناب میں نے اتنا بڑا جانور قربان کر لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد رب کی رضا کو پانا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، ان قربانیوں کے جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، اللہ کے ہاں پہنچتا کیا ہے؟ وہ تقوی پہنچتا ہے، دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تقوی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اگر دل کے اندر اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے درجے والا ہے۔ اگرچہ یہ احادیث میں اس طرح کے مضامین ہیں، بیان کیا گیا کہ اعلیٰ قربانی کیا ہے کہ جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، فربا ہو، لیکن مین کانسیپٹ کیا ہے قربانی کا کہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا تقوی ہو، اخلاص ہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ساتھ میں ان کو نصیحت فرمائی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تو قربانی کا مقصد اور فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ بندہ اس لیے کرے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اچھا، پھر قربانی جب کی جاتی ہے تو اب انسان سوچے کہ ٹھیک ہے قربانی کی تو مستحب تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے گوشت کے کیے جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پڑوسیوں کو تقسیم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فلسفے پر غور کریں، اس کی حکمتوں پر غور کریں، تو سب سے بڑی حکمت جو اگر دیکھا جائے وہ تو رب کی رضا یقیناً پانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کر کے ہم قربانی جب لیتے ہیں تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کر کے اب اس کا گوشت سارا کا سارا خود نہیں رکھنا بلکہ تقسیم کرنا ہے۔ اگرچہ اس کی بھی بعض صورتوں میں اجازت ہے، لیکن کیا ہے کہ جو وہ افراد، وہ غریب لوگ کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی کی برکت سے فریش گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب قربانی کی جاتی ہے تو علماء اور صوفیہ خاص طور پر جہاں پر بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جانور جو ہے اس جانور کو نفس سمجھا جائے، اور جب آپ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اپنے نفس پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو جب انسان اپنے نفس کی خواہشات پر چھری چلاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات سے خود کو روکتا ہے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید سورۃ النازعات میں اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو روکا تو پھر فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو جب اس انداز سے قربانی کی جائے تو یقیناً انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور جتنا زیادہ تقوی پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک تم میں زیادہ نزدیک اللہ کے عزت والا جو ہے وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی دل میں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ وہ ہے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا۔ اور پھر جو قربانی جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں، جانور کو ذبح کرنا، گوشت کھانا، تقسیم کرنا بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن جس جانور کو نسبت قربانی سے ہو جائے، اب اس جانور پر سواری نہیں کی جا سکتی، اس کا دودھ نکال کر ان کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اس جانور کا استعمال میں مطلب آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، اور اس مقصد کے لیے کرنا، پھر اس جانور کا ادب احترام اپنی جگہ ہے، تو بہت سارے معاملات میں وہ جانور دوسروں سے عزت والا، مقام والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے فضائل پر اگر غور کیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے، قربانی جب کی جاتی ہے تو یہی قربانی جہنم سے روک بنتی ہے، یہی قربانی اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اس قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، اور اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔
تو اس کے علاوہ مطلب اتنے زیادہ فضائل و برکات ہیں، اگر قربانی کرنے سے پہلے ہی انسان ان کا مطالعہ کر لے تو یقین جانیے پھر انسان دل سے قربانی کرے، اس کا دل کرے گا کہ کاش میں سب کچھ راہ خدا میں بھی قربان کروں اور قربانی اس طرح کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کس قدر برکت والا، کس قدر فضیلت والا یہ کام ہے، مبارک ہونے جنہوں نے قربانی کی ہے۔ لیکن اگر ایسے بھی مجھے عاشقان رسول سن رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں میرے، اسلامی بہنیں ہیں، کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر یہ واجب ہے تو یہ کرنا ضروری ہے، اس پہ بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ برسا برس سے کر رہے ہیں، بلکہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قربانی لازمی کرنی ہے، اور اللہ کے نزدیک آج کے دن سب سے افضل جو کام ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک اور نیکیاں آپ کرتے رہیے، مگر سب سے افضل کام یہ ہے تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو بڑی نرالی بات، اب نیا ایک کلپ بھی جاری ہوا ہے، اور کیا بات ہے، امت کی خیر خواہی کا کیا پیارا انداز ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت منڈی میں جو جانور ہیں وہ بڑی تعداد میں بچ گئے ہیں، اور جناب بیچارے جو منڈی والے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اگر جانور نہیں بکیں گے تو وہ بہت بڑے نقصان میں آ جائیں گے۔ تو امیر اہل سنت نے بڑی پیاری خیر خواہی فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اگر ہو سکے تو ایک ایک جانور مزید ان سے خرید لیں۔ ابھی 3 دن عید کے جانور خرید کر کاٹے جا سکتے ہیں، تو بے شک وہ بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا، یہ کیسے پیارے آقا ہیں جنہوں نے ہم بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی قربانی کی۔ وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کا نذرانہ پیش کریں۔ یہاں لوگ یہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ نبی پاک کے نام کی قربانی، تو اولیاء کے نام کی قربانی، قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جناب قربانی تو اللہ ہی کے لیے ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جائے گا۔ میں اور آپ بھی تو کہتے ہیں نا یہ میری قربانی ہے، یہ میرے گھر والوں کی قربانی ہے، تو ہم ان کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے، ذبح تو اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے، یا بزرگان دین یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ قربانی کریں تو یہ بھی اگر اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ چاہیں تو اور شوق بڑھائیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر یہ بھی نیت کریں کہ وہ گوشت بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اسد بھائی ہفتہ وار پروگرام کے لیے کچھ بتائیں بھائی، کیوں نہیں کرتے آپ؟ جی ماشاءاللہ، بالکل ہماری نمائندگی ہے اصل میں تو مجلس کی طرف سے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ وار پروگرام ہو، آپ ذہنی آزمائش کر کے پھر یعنی کہ سارا سال کی قربانی ایک ساتھ دے دیتے ہیں ان دنوں میں، 2 مہینے کی قربانی نا مفتی صاحب، مسلسل 2 مہینے پروگرام مسلسل فرماتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو قبول کر لیا جائے، ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس پر ہم بالکل غور کرتے ہیں۔ ابھی چلے ایک بات شیئر کر دیتا ہوں۔ جی، ذوالحجہ کے دنوں میں 10 دن ایک لائیو سلسلہ تھا جو پلان تھا، لیکن دعوت اسلامی کے کام FGRF کے لیے جانے کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل والے تو ماشاءاللہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ میں اصل میں لائیو کوئی بھی پروگرام جو ہے نا ویکلی اس لیے نہیں لے پاتا کہ میرا ٹریول کافی رہتا ہے، پھر وہ بیچ میں رک جاتا ہے، کہانی کے پیچھے کہانی، پروگرام کیا اس کے پیچھے بھی کہانی یہ ہو گئی کہ وہ آدھا میں نے کیا، اس کے بعد پھر اسد بھائی اور ان کی ٹیم ہی کرتی رہی۔ تو میرا ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا پروگرام ریکارڈ کروا لیا جائے جو ویکلی آ جائے، ویسے بیانات تو آتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے محبتوں کا اظہار کیا۔ جی، اور مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح استاذ محترم نے فرمایا تھا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے، کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کے زمانے میں قربانی شروع ہو گئی، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قربانی پیش کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ایک اعرابی آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی السلام علیکم یا ابن الذبیحین، کہ آپ پر سلام ہو 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تبسم فرمایا، مسکرائے، اور اس کا انکار نہیں فرمایا۔ اب بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اعرابی نے آپ کو سلام کیا ابن الذبیحین کہہ کر، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا آپ نے کنواں کھودا تھا،
کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں سے تو چشمہ جاری ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو کنواں کھودا وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودا. تو اس میں آپ نے ایک نظر مانی، ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب جب یہ آسانی ہو گئی، کنواں بھی کھود گیا، تو اب قرآن دازی کی گئی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. تو اب جب یہ بات آئی تو قرآن دازی میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، آپ کا نام نکلا. اب جب قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں، آپ ان کو ذبح نہ کریں، ان کو قربان نہ کریں، بلکہ اس کے فدیے میں آپ 100 اونٹ قربان کر دیں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر آپ کی فدیے کے طور پر آپ نے 100 اونٹ کو ذبح فرمایا. تو ایک تو یہ قربانی، اور دوسرا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہے. یہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تشریف لائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری زوجہ تھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولادت ہوئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولادت ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے. یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے نبی بن کر تشریف لائے، اور پھر سردار الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بھی قربانی کی گئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی. اب قربانی کیسی تھی آپ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی کمال بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی. اب جب اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میری امت کے اندر کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ جو قربانی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے قربانی پیش کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی پل صراط پر سواری کا کام دے گی. تو اب جو غریب امتی تھے جو قربانی نہیں کر سکیں گے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پل صراط سے تو ان کو بھی گزارنا تھا نا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت بہت رحیم و کریم ہے، بہت شفیق ہے، شفاعت بھی کرنی ہے. تو جو غریب امتی ہیں اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو پل صراط پر سواری کہاں سے آتی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ان کی بھلائی کے لیے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی فرما دی کہ جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکے میرے مالک اس کو بھی ان کی طرف سے قبول فرما. تو جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی پل صراط پر ان کے کام آئے گی، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو. جس طرح راشد بھائی نے ہمیں بھی تو اس قربانی میں حصہ چاہیے نا جو قربانی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، وہ تو نبی پاک نے قربانی کی ہے نا، ہم بھی تو تمنا ہی ہیں. ہماری قربانیوں میں اخلاص کہاں، ہماری قربانیوں میں کہاں؟ اگر نبی پاک نے تو یہ صرف قربانی نہ کرنے والوں کے لیے قربانی ہوئی ہے، ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے. ہاں وہ میرے آقا تو سب پر شفیق ہے نا. تو کیا بات ہے نبی پاک، کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اور واقعی سوچنے کی بات ہے، غریب آدمی سوچ سکتا ہے. تو چلیے کتنا بڑا دلاسا ہو گیا کہ جناب اگر یہ قربانی پل صراط کے لیے سواری بنتی ہے تو جو قربانی نہیں کرتا وہ دل چھوٹا نہ کرے. نہیں کر پاتے، کرنا تو چاہیے جن پر واجب ہے، جو نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ میرے آقا انہیں بھی نہیں بھولے اور ان کے نام کی قربانی کی. تو پھر ہم پر کتنی یوں سمجھے کہ لازمی ہو جاتی ہے بات کہ جن کو رب کریم نے نوازا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مطلب ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو یہاں جانور قربان کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں نا پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مبارک جسد مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. جو ہمارے ساتھ بھائی نے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس قربانی میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو قربانی ایسی تھی کہ خود جانور قربان ہونے کے لیے آگے بڑھا. ایک حدیث فرما رہے جی ایک حدیث پاک میں آیا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ صلح ہوئی اور
یہ کہا گیا، اس میں طے ہوا کہ ابھی آپ واپس جائیں اور پھر جو ہے وہ اگلے سالوں میں واپس آئیں، تو اس وقت چونکہ صحابہ احرام کی حالت میں تھے اور ظاہر ہے کہ احرام ایسے تو احرام کی پابندی ختم نہیں ہوتی، تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ قربانیاں کریں، کیونکہ مؤثر تھے، روک دیے گئے تھے، تو اب اس کی احرام کی پابندی اسی صورت میں ختم ہوگی کہ حرم کی حدود میں قربانیاں کی جائیں، تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ قربانیاں کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 5-6 اونٹ جو ہے وہ لائے گئے، تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب سرکار ان کو نار فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آگے بڑھ رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو وہ قربانی ہے کہ جانور خود قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان ہے کہ جو کریں گے ان کو بھی حصہ ملے گا، وہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے غریب امتیوں کو یہ پیغام سرکار نے دیا ہے، اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں، تو اے قربانیاں پیش کرنے والوں سارا گوشت اپنے گھر میں نہ رکھو، وہ امتیوں کا خیال بھی رکھو، سرکار کی امت کا خیال بھی رکھو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کا خیال رکھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نار فرمایا تو کچھ بات کہی جس کو میں سن نہیں سکا، تو پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سے گوشت لینا چاہتا ہے گوشت کاٹ لے، جو سرکار نے نار فرمائی تھی جو بھی اس سے گوشت لینا چاہتا ہے گوشت لے لے، تو گویا کہ وہ اونٹ نار کر کے پیش بھی فرما دیے کہ جو بھی لے کر جانا چاہے لے لے، تو آج ہم اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں بھی رہے گناہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی، کیونکہ قربانی کا ایک درس ایثار اور امت کی خیر خواہی بھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل کمال کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور واقعی جب نبی پاک نے امت کو یاد رکھا تو امتی بھی تو امت کو یاد رکھیں نا، اور امتیوں کو یاد رکھیں، لیکن ابھی تو سنا یہ جاتا ہے کہ ڈیپ فریزر کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور جناب اس وقت بڑی مارکیٹ تیز ہوتی ہے، اور کل رات تک مجھے کسی نے بتایا کہ ڈیپ فریزر بک رہے ہوتے ہیں، یعنی چاند رات تک لوگ خرید رہے ہوتے ہیں کہ پوری گائیں ذرا اچھے طریقے سے اس کے اندر فکس ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اجازت تو ہے لیکن بہتر تو یہ نا کہ بانٹا جائے۔ اچھا، پھر اتنے دنوں تک گوشت رکھ کر کھانا حفظان صحت کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اچھا نہیں رہتا ہے۔ اچھا، یہاں استاد صاحب ایک اور بات بھی ہے، اسد بھائی آپ بھی اس پہ کچھ مدنی پھول دیں کہ گوشت بانٹنے میں بھی جو نا، اب اصل میں امیر اہل سنت کو جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں نا، نگران شورا، اور جب ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی، کبھی کبھی وہ بات دماغ میں آتی ہے جو سنتے جو کبھی آئی نہیں ذہن میں کہ آپ کی بات جو ہے وہ آپ نے جو ابھی امیر اہل سنت کو جو پیغام، تو میں یہ غور کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں بھی یا بہت سوں کو منڈی میں جانور بچ جانے کی خبر ملی ہوگی، ایک تعداد ہوگی جن کے دل میں شاید یہ جذبہ بیدار ہوا ہو کہ اچھا ہوا انہوں نے ریٹ بڑھائے تھے نا، اب ان کو پتہ لگے گا، یعنی کہ ایک سوچ ہم غور کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی گفتگو لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یار دیکھو پہلے ہم خریدنے والے مشکل میں تھے، اب ان کے جانور بچ گئے ہیں، تو دل کے اندر یہ کیفیت ہونا، اس پر امیر اہل سنت کی اگر ہم سوچ دیکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر سوچنے والے ہیں۔ میں گوشت بانٹنے پہ بات پوری کر رہا تھا کہ گوشت تقسیم پر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا، ماشاءاللہ میں جس عمارت میں رہتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے جانور قربان ہو رہے تھے، اور ماشاءاللہ ایک میلہ لگ جاتا ہے نا جب پوری بلڈنگ، اب ہمارے کراچی میں شاید بہت سارے پاکستان کے علاقے والوں کو نہ سمجھ آئے کہ آپ کا پورا محلہ ایک طرف اور ہماری کراچی کی ایک عمارت ایک طرف، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں اور اتنے جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے محلے میں شاید اتنے جانور گاؤں گوٹھوں میں یا شہروں میں، عام شہروں میں نہ ہوں، جو ایک عمارت میں 300 فلیٹ ہیں، 250 فلیٹ ہیں، تو مطلب ایک کمال ہے نا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ گوشت بانٹنا چاہیے، بٹ تو ہمارے یہاں بھی رہا تھا، مگر کیا ایک عمارت پر جہاں 20 اور بعض اوقات سینکڑوں جانور کٹ رہے ہیں، وہ تمام لوگ آگے گوشت لینے والے، تو ایسا فیل ہوتا ہے۔ یہ بھی امیر اہل سنت کے ایک مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ایک علاقے سے نکلتے ہیں، پھر دوسرے علاقے میں گوشت لینے چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لینے چلے جاتے ہیں، اور وہ شاید اپنے بڑے سوزوکیاں بھر لیتے ہوں گے،
تو وہاں امیر اہل سنت نے تربیت یہ فرمائی کہ اس کی بجائے آپ تھیلیاں بنا کر اپنے غریب رشتہ دار، پتہ ہوتا ہے کس کے گھر قربانی نہیں ہوئی، اچھا پھر اس کے بعد کئی ایسے غریب ملازمین ہوتے ہیں، غریب محلے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہنچا دیا جائے نا تو آج بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جو سفید پوش کسی قربانی کرنے والے کے پاس تھیلی لے کر جانے میں شرماتا، ہر بندہ تو نہیں کرتا نا، یہ وہ کیسے ہمت کرے گا، لیکن اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے آج گوشت نہ پکا ہو، لیکن اگر ابھی بھی اگر آپ کے پاس گوشت ہے تو آپ ایسا پلان کریں کہ گاڑی ہے، اسکوٹر ہے یا رکشہ کروائیں، ایسے کسی علاقے میں چلے جائیں اور جا کر پھر وہاں گھر گھر میں دے دیں ایک ایک تھیلی، وہ مانگنے نہیں نکلیں گے باہر، شاید آپ کے گھر پر گوشت لینے والے وہی پہنچتے ہوں گے جو آس پاس پتہ نہیں کتنا سارا، ان کا ایک بچہ ایک جگہ کھڑا ہوگا، اس کا ایک بھائی ایک جگہ کھڑا ہوگا، اور رات کو شاید پتہ نہیں وہ گوشت بکتا بھی نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مافیا، جس طرح ہم رمضانوں میں دیکھتے ہیں کہ راشن کے بعض لوگ پکڑے بھی گئے کہ ایک ایک بندے سے 50 راشن نکلے اور وہ جا کر راشن والے کو بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں یا بعض اوقات پلانڈ ہوتے ہیں، تو مہربانی کریں کہ آپ گوشت اگر آپ کے پاس اب ہے اور آپ بانٹنا چاہتے ہیں تو خود سے تھوڑا جا کر سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں، تو پھر اس کی برکتیں ملیں گی، اور یہ امیر اہل سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ برسوں پہلے استاد صاحب امیر اہل سنت نے ایک بات کہی تھی اور اب ہر سال ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کمال امیجنیشن ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر پر بہت سارے جانور ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اور کرتے بھی یہ لوگ ہسارا نہیں رکھتے، اب آدھے بانٹتے ہیں لیکن لوگ آتے ہیں تھیلی لے کر آتے ہیں، بیچارے لے جاتے ہیں، صبح صبح عید والے دن آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 4 جانور تمہارے گھر ہیں، 2 کسی کو دے دو، کسی ملازم کو دے دو، کسی غریب رشتہ دار کو دے دو، کہ آپ یہ جانور اپنے گھر پہ قربان کریں۔ پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا کہ جانور بھی کیوں دینا ہے، ان کو پیسے دے دو کہ وہ بکرا بھی خود خریدے جا کر، اور ان کو بتا دے کہ بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار کے نام کی قربانی آپ اب اس نام سے کر دیجیے گا، اور چارے کے پیسے بھی دو، کسائی کے پیسے بھی دو۔ مفتی صاحب جب سے یہ بتانا شروع کیا اور کئی لوگ اب یہ کرنے لگے ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی کو وہ 20 بکرے اس طرح بانٹتے ہیں ملازمین میں، رشتہ داروں میں، مگر ان کو آ کے جو فیڈ بیک ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں 10 دن ہمارے گھر میں عید رہی ہے، ہمارے بچے سوئے نہیں ہیں 10 راتیں، ان کو کرے ہمیں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، کرے ہر سال ہم کسی کے گھر پر گوشت لینے جاتے تھے، اب ہر سال ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر گوشت لینے آتے ہیں، وہ وقار اور پریسٹیج والا جو آنر فیل کیسی ہوتی ہوگی ان کو۔ پھر وہ کہتے ہیں اس دن جس دن بکرا کٹا یا جانور کٹا، ہمارے گھر میں بچے رو رہے تھے خوشی کے آنسو، یعنی اس بندے نے جو جس نے جانور دیا تھا نا اس کو دعائیں دی کہ حضرت آپ نے تو ہمارے ساتھ، اچھا یہ ہر سال ہم جا کے گوشت لے آتے تھے، گوشت پک جاتا تھا، مگر وہ 10 دن جو ہمارے گھر میں گزرے ہیں آپ نے تو 10 دن عید کی ہماری۔ تو اب وہی والی بات ہے، امتیوں کو اس طرح اگر خوش کرنا ہم شروع کر دیں، اور اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہی بکرا یا وہی جانور کاٹ کر میں نے بانٹنا ہی تھا، لیکن اگر میں کسی ایک فیملی کو دے دیتا ہوں اور اگر میرے قریب کے وہ لوگ ہیں تو خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ابھی چند دن اسلام بھائی پہلے ملاقات ہوئی تو ترغیب کے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے کہ میرے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 12 بکرے سیدوں کو ڈھونڈ کر انہیں گفٹ کریں گے۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفل۔ اب بڑی پیاری نیت لگی، اللہ نے ان کو نوازا ہے تو ماشاءاللہ اپنا تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن جو آپ نے کہا کہ امیر سنت نے جب سے ترغیب دینا شروع کی ہے تو ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں عبدالحبیب ایک اور کلچر بھی ہے کہ آپ اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں قربانی کا موقع ہے تو ظاہر ہے گوشت کی بات کریں گے، اسی طرح جو دسترخوان لگتے ہیں، اسی طرح اور بھی جو ویلفیئر کے کام لوگ کرتے ہیں، مثال ہے بڑی راتوں میں حلوہ پوری کوئی لگاتا ہے، باربیکیو بھی ہوتا ہے، اور بھی اچھے کھانے پکائے جاتے، تو عموماً وہ امیروں کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ بیٹھے یہ بات ہو رہی تھی کہ یار اگر یہ غریبوں کے علاقوں میں ہو تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس پر کیا کہیں؟ صحیح کہیں گے، مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ان لوگوں تک پہنچ جائے جو خود سے نہیں نکلتے، کیونکہ ہماری اکثریت الحمدللہ ہمارے وطن میں مانگنے والوں کی تو نہیں ہے نا، وہ بیچارے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کسی کے پاس جا کر سوال کر سکیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے تو بن مانگے دینے کی بھی تو عادت ہو نا۔ ایک کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے رہتے ہیں بھائی چاہیے ہو تو بتا دینا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، وہ نہیں بتائے گا بھائی، آپ دے دینا، ضرورت ہے، یعنی امیجن کرنے کی، اس میں غور کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ 50-60 ہزار پہ جس کی آج کے دور میں 50,000 بھی تنخواہ ہے تو اس بیچارے کو ہر وقت ہی ضرورت ہے، وہ ہر وقت، بھائی آپ زکوٰۃ تو نہیں دے رہے نا، آپ تو تحفہ دے رہے ہیں، نفلی نیت سے دے دیں، تو چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ رقم ہو۔ میں ترغیب کے لیے ایک اسلامی بھائی نے لسٹ ہے میرے پاس، تقریباً 35 جانور انہوں نے مختلف اپنے ملازمین اور رشتہ داروں میں تقسیم کیے، تو انہوں نے پھر ایک لسٹ بنائی کہ مجھے وہ قربانی کن کن کے ایصال ثواب کے لیے کرنی ہے، اپنی واجب قربانی اس کے علاوہ ہے ان کی، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کو اگلے سالوں کے لیے ترغیب مل جائے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ
پہلے تو پنجتن پاک یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن، امام حسین، پھر اس کے بعد بقیہ 3 جو خلفائے راشدین ہیں ان کے نام انہوں نے کیے، پھر حضرت بی بی آمنہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک کے والد گرامی، پھر اس کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں. پھر اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا نام بھی تھا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو ایوب انصاری، پھر کولیہ کاملین میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا حضور، پھر اس کے بعد آگے چلیں تو حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پوری لسٹ میرے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے مرحومین، اور اس میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے جو مبلغین یا اسلامی بھائی دنیا سے گئے ان کی بھی نیتیں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑی کمال کی ایک نیت ہے، اور آپ کا ان کے گھر میں بھی خوشی داخل ہو رہی ہے، اور ان بزرگوں کا بھی انشاءاللہ فیضان ملے گا. ایک مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت کا ماشاءاللہ، ان کے بھی مدری پھول لیتے ہیں. 1-2 کالز لے لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں کہ حج پہ اگر کوئی انسان چلا جائے اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں قربانی کرنے کے، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اور وہ خود سے جا رہا ہے، وہ مطلب مسلمان ہے مگر اس کو بالکل پیسے جمع کر لیے اس نے کسی طرح کہ میں حج پہ جاؤں گا، ایک خواہش ہے جو پوری کرے، تو اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے قربانی کے، تو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال دے دیجیے گا. میرا نام آفتاب احمد اتاری ہے، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ قربانی کے پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قربانی کے پہلے دن جانور کو کرنٹ لگنے سے جانور مر گیا، تو آیا یہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی یا اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ویری ٹپیکل کوشچن. دونوں کا جواب لیتے ہیں. میں پہلے ایک مکتبۃ المدینہ کا پیارا سا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا، اس میں تفسیر جمل کے ریفرنس سے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ غور کریں کہ وہ ابتدا قربانی کی کہاں سے ہوئی ہے، اور پھر وہ مینڈا جنت سے آ کر حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو رہا ہے، اور پھر سنت ابراہیمی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مفتی صاحب حج کرنے گئے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ حج میں 2 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں. ایک تو حج کے شکرانے کی قربانی جو حج تمتع اور حج قران کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری قربانی عید کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ بھی واجب استطاعت کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حج تمتع اور قران والے کو تو کرنی ہے، اور لیکن جو عید کی قربانی ہے اس کے لیے جو شرائط ان میں سے ایک شرط مقیم ہونا ہے اور ایک شرط استطاعت ہونا ہے. اگر وہاں پر وہ شخص مقیم ہے، یعنی مینا میں جانے سے پہلے اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام اس کا مکے میں ہے تو وہ مقیم ہے، اور استطاعت بھی ہے تو یہ قربانی واجب ہوگی، ورنہ یہ قربانی واجب نہیں ہے. تو ان کا جو سوال ہے غالباً پہلی قربانی سے کے تعلق رکھتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو بیان کیا گیا وہ 10 روزے ہیں کہ وہ 10 روزے رکھے، لیکن ان روزوں میں پھر تفصیل ہے کہ 3 روزے پہلے رکھے گا اور 7 روزے جو ہے وہ بعد میں رکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی قربانی کا جو ہے وہ بہترین بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ تو حج کی قربانی میں، اور نارمل کو بقرعید کی قربانی میں تو اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر تو قربانی نہیں. وہ میں نے عرض کیا نا کہ استطاعت اور مقیم ہونا. اگر وہ مقیم نہیں ہے، اگرچہ استطاعت ہے تب بھی واجب نہیں ہے. اگر مقیم ہو چکے اور استطاعت نہیں ہے تب بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال اور تھا کہ وہ قربانی کا جانور کرنٹ لگنے سے اگر مر گیا، اللہ پاک رحم فرمائے. کرنٹ لگنے سے جانور مر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مردار ہی ہو جاتا ہے، اور قربانی ان کی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ اس کے بعد بھی صاحب استطاعت ہیں تو ان پر اب بھی قربانی کرنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اگر کسی کا جانور اس نے قربانی کے لیے وہ لے کر آیا اور وہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہو گیا، اتفاقاً مجھے کل رات تقریباً 2 بجے ایک میسج آیا، کہہ رہے دعا کر دیں کہ میرا جانور قربانی کے وقت تک زندہ رہ جائے. میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہہ رہے اس کی
اس کو پرابلم ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی اس کی, تو میں یہ سوچتا رہا کہ اگر ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کسی طرح نہیں زندہ رہے گا بالکل, تو اگر ذبح نہیں کریں گے اور وہ مر گیا پھر تو مردار ہو جائے گا, جی. پھر تو نہیں کھا سکتے نہیں, مردار تو کسی کام کا نہیں رہے گا وہ. کسی کام کا نہیں. تو پھر اگر اس کو ذبح کر دیں کہ بھئی کم از کم اس کا گوشت اور باقی چیزیں استعمال میں آ جائیں, تو وہ صبح صادق سے پہلے یا ایک دن پہلے قربان کرنا پڑا, تو اب وہ قربانی تو نہیں ہوگی نا. دیکھیں شہر میں تو یہ شرط ہے, صرف صبح صادق سے وقت تو شروع ہو جاتا ہے قربانی کا, ٹھیک ہے, لیکن شہر میں شرط ہے کہ عید کی نماز پورے شہر میں اگر کسی بھی جگہ وقت کے اندر عید کی نماز ادا کر دی گئی تو اس کے بعد قربانی اگر کوئی کرے گا تو قربانی ہوگی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جس طرح جانور کی کیفیت ہے تو جانور کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا تو ہو کہ چل کر قربان گاہ میں جا سکے. اچھا بالکل پڑا ہوا تو ہے. اب جو بالکل بیٹھ گیا تو اس کی تو قربانی بھی نہیں ہوگی. اچھا اچھا, اور اگر اب اس میں جس نے جانور لیا ان کی بھی دو صورتیں بنیں گی. اگر تو وہ شریف فقیر تھا یعنی قربانی واجب نہیں تھی, تب تو ان کو یہی والا جانور صدقہ کر دینا ہے, قربان کر دینا ہے. اگر قربانی کے وقت تک زندہ رہا تو قربانی کریں, اس کی ہوگی. اور اگر جو ہے وہ قربانی کے وقت سے پہلے ان کو غالب گمان ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر اس کو ذبح کر دیں. قربانی ان کی نہیں ہوئی, لیکن ان پر اب قربانی واجب نہیں ہوگی اگر ان پر قربانی پہلے واجب نہیں تھی. اچھا نہیں تھی. اگر قربانی واجب تھی تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ کوئی حصہ لے لیں, یعنی اگر وہ استطاعت اب رکھتے ہیں, لے آپ لیں. نے کہا جی, اگر استطاعت اب بھی ہے کوئی بکرا لے لیں, کوئی حصہ لے لیں, قربانی تو ان کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. مجھے اس سے یوں سمجھیے کہ ایک مسکرانے والا واقعہ یاد آ گیا کہ حج کے دن تھے اور مجھے کسی نے ذمہ داری دی کہ بھائی ہمارے پورے قافلے والوں کی قربانی آپ نے کرنی ہے. تو غالباً قبلہ مفتی قاسم صاحب ساتھ تھے یا مجھے یاد نہیں ہے, ہم 2-3 اسلام بھائی گئے منڈی نا, اور سارے لوگ احرام پہن کے انتظار کر رہے تھے کہ ہم قربانی کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ یار 7 حصے ہیں تو کیوں نہ گائے لے لیں, تو ہم نے گائے لے لی. جیسے ہی گائے لی اور ہم کسائی وغیرہ کا انتظام کرنے گئے تو وہ گائے کو نا کسی ٹرالی پہ لا رہے تھے جہاں پر وہ قربان کرنا تھا. تو جب ٹرالی پہ لے کر آئے تو وہ کھڑی نہ ہو. اچھا مجھے وہ مسئلہ یاد تھا کہ یہ تو قربان گاہ تک اگر خود ہی کھڑی ہو کر نہیں جا سکتی. میں نے کہا یا اللہ 7 لوگوں کے حصے ہیں اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا تو حج بھی ہے. اب بڑی کوشش کی, اس کو ہلا رہے ہیں جلا رہے ہیں, وہ کھڑی نہ ہو. تو میں نے کہا گئی بھائی. پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہی مسئلہ بتایا. اب میں بات کر رہا ہوں تو اسی دوران وہ کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا یا اللہ میری عزت رہ گئی, اور خرچہ بھی ہزاروں ریال میں تھا. میں تو پیسے بچانے گیا تھا کہ یار 7 بکرے لوں گا, اس کی بجائے بیچارے سب مل کے گائے ہو جائے گی تو تھوڑا ان کا بچت ہو جائے گی. اور مجھے سب نے کہنا تھا بھائی اب آپ نے پیسے ہی ضائع کر دیے. آپ نے چیک نہیں کی گائے کو؟ اچھی فرسٹ کلاس چل رہی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی بعض اوقات ایسا نفسیاتی کوئی پرابلم ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی, پھر کسی صورت کھڑی نہ ہونا. نئی جگہ پہ بھی جانور پریشان ہو جاتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ جگہ چینج ہوئی یا اس کو لگ گیا کہ ذبح ہونے والے. لیکن یہ واقعی میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا, اور آپ نے یہ بات کہی تو میں پورا اس ماحول میں چلا گیا. ابھی چند دن پہلے کسی کا پتہ لگا کہ بکرا چھت پہ لے کر آئے, اس کو باندھا نہیں, تو قربانی سے 1-2 دن پہلے ہی بکرے نے نیچے چھلانگ لگا دی. اللہ اکبر. اچھا اب کراچی کا ماحول ہے, آخری دنوں میں رات بیٹھے ہوتے نا نوجوان ساری رات, تو بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ 3-4 بجے گئے, تو انہوں نے فوراً شور مچایا اور اس کو چھری چلا کے ذبح کر دیا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹرالی میں وہ بیٹھ گئی, تو ہوا یہ ہے کہ ویسے نارمل چھتوں پہ بہت سارے لوگ جانور پالتے ہیں, لیکن وہ عادی ہو جاتا ہے, مانوس ہو جاتا ہے, تو پریشان نہیں ہوتا. تو بعض اوقات گاڑی کے اندر بھی جب اس کو سوار کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے.